ہم توبہ تو کرنی چاہتے ہیں مگر پھر گناہ ہو جاتا ہے، یعنی اپنی توبہ پر قائم نہیں رہ پاتے۔ اس لیے کیا ہم توبہ کرنا چھوڑ دیں؟ آپ میں سے اکثر دوستوں نے ہم سے یہ سوال کیا ہے اور اس بارے میں رہنمائی مانگی ہے کہ ہم کیا کریں۔ ہم توبہ تو کرتے ہیں مگر کچھ ٹائم بعد ٹوٹ جاتی ہے۔ ہم الجھے ہوئے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں۔ تو اب مزید الجھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ ویڈیو اس مسئلے کا حل فراہم کرے گی۔ آج ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ بار بار توبہ ٹوٹنے سے کیسے بچا جائے، ایسا کیا کریں کہ توبہ نہ ٹوٹے۔ اس لیے ویڈیو آخر تک پوری دیکھیں۔ آج ہم اکثر پوچھے جانے والے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں جو آپ میں سے بہت سے دوستوں نے پوچھا ہے۔ ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں لیکن بار بار ٹوٹ جاتی ہے، ہم اپنی توبہ پر قائم نہیں رہ سکتے، تو کیا ہمیں توبہ کرنا چھوڑ دینا چاہیے؟ تو اس مسئلے کا حل جاننے کے لیے یہ ویڈیو آخر تک پوری دیکھیں۔ توبہ کرنا اور پھر اس پر قائم رہنا ایک عام جدوجہد ہے۔ بہت سے لوگ اس کے ساتھ جدوجہد کرتے ہیں۔ جب وہ توبہ کرتے ہیں اور پھر دوبارہ جانے انجانے میں گناہ میں پڑ جاتے ہیں، اور جب توبہ ٹوٹتی نظر آتی ہے تو اس وقت الجھن اور مایوسی محسوس ہونا فطری چیز ہے۔ بہت سے دوست مایوس ہو جاتے ہیں اور توبہ ترک کرنے کا سوچتے ہیں، لیکن میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آج آپ کی پریشانی کا حل آپ کو مل جائے گا۔ یاد رہے، یہ جدوجہد بطور مسلمان ہمارے سفر کا ایک حصہ ہے۔ چلیے دریافت کریں کہ ہم اپنی توبہ پر ثابت قدم رہنے اور اسے مخلص بنانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں تاکہ یہ ہماری زندگی کا دیرپا حصہ بن سکے۔ سب سے پہلے آئیے یہ سمجھیں کہ اپنی توبہ کو برقرار رکھنا کیوں مشکل لگتا ہے۔ بحیثیت انسان ہم کامل نہیں ہیں، ہم میں کمزوریاں اور بہت سی خامیاں ہیں۔ شیطان جو ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ بھی ہمیں مسلسل گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ لیکن یاد رکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا مہربان اور بہت بخشنے والا ہے۔ وہ ہماری جدوجہد کو جانتا ہے۔ اگر ہم سچے دل سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ ہمیں معاف کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے، جب تک کہ ہم خلوص دل سے اس کی طرف رجوع کریں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ وہ لوگ جو جب کوئی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ یہ آیت ہمیں خوبصورتی سے یاد دلاتی ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں کا احساس ہونے کے بعد ان پر قائم نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور استغفار کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک حدیث قدسی کا مفہوم ہے، اے ابن آدم، تو جب تک مجھ سے دعا کرے گا اور امید رکھے گا، تیرے جو بھی گناہ ہوں گے میں معاف کر دوں گا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے معافی مانگے تو بھی میں تجھے گناہوں سے معافی دوں گا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تو زمین کے برابر گناہ لایا لیکن شرک نہ کیا تو میں اتنی ہی مغفرت اور بخشش لے کر تیرے پاس آؤں گا۔ پیارے دوستوں، بھائیے، اپنی توبہ کو مزید مستقل اور ٹوٹنے کے امکانات کو کم کرنے کے لیے کچھ عملی اقدامات پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کی توبہ کی نیت سچی ہے۔ توبہ صرف اس لیے نہیں کریں کہ آپ اپنے گناہوں کے نتائج سے ڈرتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ آپ واقعی پشیمان ہیں اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بعض علماء نے سچی توبہ کی شرائط میں چند تفصیلات بیان کی ہیں، جنہیں ہم بعض مثالوں سے آپ کو سمجھانے جا رہے ہیں۔ اول، نیت خالص ہو، یعنی گناہ کو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر ترک کیا جائے، اس کا کوئی اور سبب نہ ہو، جیسے اس کام کے کرنے یا اسے دوبارہ کرنے کی قدرت ہی نہ رکھتا ہو، یا مثلاً لوگوں کی باتوں سے ڈرتا ہو۔ یوں سمجھیے کہ ہم اس شخص کو تائب نہیں کہہ سکتے جو گناہ اس لیے چھوڑے کہ وہ اس کے مرتبے یا لوگوں کے درمیان اس کی شہرت پر اثر انداز ہوتے ہیں، یا بعض دفعہ اس سے اپنا شغل ہی چھوڑنا پڑے۔ ہم اسے بھی تائب نہیں کہہ سکتے جو اپنی صحت اور قوت کی حفاظت کے لیے گناہ چھوڑے، جیسے اگر کوئی شخص خبیث متعدی امراض سے ڈر کر زنا اور فحاشی چھوڑ دے، یا اس لیے کہ ان کاموں سے اس کا جسم اور قوت حافظہ کمزور ہو جائیں گے۔ ہم اسے بھی تائب نہیں کہہ سکتے جس نے چوری اس لیے چھوڑی کہ اسے گھر میں داخل ہونے کا کوئی راستہ ہی نہ ملا ہو، یا وہ خزانے کو کھولنے پر قادر نہ ہو سکا ہو، یا چوکیدار یا سپاہی سے ڈر گیا ہو۔ نہ ہی ہم اسے تائب کہہ سکتے ہیں جس نے رشوت اس لیے نہ لی ہو کہ اسے خطرہ لاحق ہو گیا کہ اسے محکمہ انصاف رشوت ستانی کے حوالے کر دیا جائے گا، اور وہ بھی تائب نہیں کہلا سکتا جس نے شراب اور نشاور چیزوں کو اس لیے چھوڑا کہ وہ اپنے افلاس کی وجہ سے لے ہی نہیں سکتا تھا۔ اسی طرح اس شخص کو بھی تائب نہیں کہا جا سکتا جو اپنے ارادے سے کسی خارجی امر کی وجہ سے نافرمانی کا کام کرنے سے عاجز ہو جائے، جیسے جھوٹ بولنے والا جس کا کوئی عضو شل ہو جائے اور بول ہی نہ سکے، یا ایسا زانی جس کو جمع کرنے کی طاقت ہی نہ رہی ہو، یا چور جسے کوئی حادثہ پیش آیا ہو جس نے اس کے پہلوؤں کو ختم کر دیا ہو۔ بلکہ توبہ کرنے والے کے لیے ندامت اور نافرمانی کی خواہش کو بالکل ترک کرنا اور گزشتہ کاموں پر افسوس ہونا بھی ضروری ہے۔
ایسے شخص کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ندامت ہی توبہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ وہ آپ کی توبہ میں ثابت قدم رہنے میں مدد کریں، باقاعدگی سے دعا کریں، خصوصاً رات کے آخری حصے میں جو کہ بالکل خاموش ہوتا ہے، تب قوت اور رہنمائی کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ توبہ میں ثابت قدمی اختیار کرنے کا اگلا قدم ہے ان حالات، مقامات یا لوگوں کی شناخت کرنا جو آپ کو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ انہیں پہچان کر ان سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کریں۔ یہ انتہائی اہم اقدامات میں سے ایک ہے۔ ثابت قدمی کا اگلا قدم ہے نیک صحبت اختیار کریں۔ اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے گھیر لیں جو آپ کو اللہ کی یاد دلاتے ہیں اور سیدھے راستے پر چلنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ یاد رہے، اچھی کمپنی ہمارے رویے پر بڑا گہرا اثر ڈال سکتی ہے۔ پھر اگلا قدم ہے عبادات کے ساتھ شوق پیدا کریں۔ نماز، تلاوت قرآن پاک اور ذکر جیسی عبادات میں مشغول رہیں۔ یہ اعمال ہمیں اللہ سے جوڑے رکھتے ہیں اور ہمارے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں۔ اگلا قدم صبر کریں اور استقامت دکھائیں۔ سمجھیں کہ تبدیلی میں وقت لگتا ہے۔ اپنے آپ پر صبر کریں اور مسلسل کوشش کرتے رہیں، چاہے آپ غلطیاں ہی کیوں نہ کریں۔ یاد رکھیں استقامت بہت ضروری ہے کیونکہ تبدیلی میں وقت لگتا ہے۔ اس لیے صبر کریں اور کوشش کرتے رہیں اور بغیر رکے چلتے رہیں۔ پیارے دوستوں، توبہ ایک مسلسل عمل ہے، یا یوں کہہ لیں توبہ ایک جاری سفر ہے۔ اس سفر میں ہم ٹھوکر کھا کر گر سکتے ہیں، یعنی ہم سے غلطیاں اور گناہ ہو سکتے ہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ ہم دوبارہ اٹھیں اور بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں، اس کی رحمت بہت وسیع ہے۔ توبہ کرتے رہیں، خود کو مسلسل بہتر بنانے کی کوشش جاری رکھیں اور اپنی نیتیں ہمیشہ خالص رکھیں، ٹھیک ہے؟ آئیے رجوع اللہ کے سفر میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک ہدایت دے اور ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے، آمین۔